دو چیزیں انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہیں. ایک اس کی ضرورت ہے اور ایک اس کی خواہش ہے. میں یہ بات اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ضروریات اللہ رب العزت ضرور پوری کرتا ہے اور خواہشات انسان کو رسوا کرا دیتی ہیں. انسان اپنی ضروریات کو محدود رکھے تو ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ خواہشات کے بے لگام گھوڑے پر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. تو خواہشات انسان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور پچھلے خطبے کے اندر جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی وہ خواہشات کے حوالے سے ہی تھی کہ انسان عصر حاضر کے اندر کن فتنوں میں مبتلا ہے جن فتنوں نے اس کو ایمان سے دور کر دیا ہے. ان میں جو ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی وہ تھی دوستی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دوست تمہارے ایمان کا دشمن بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اور دوست ہی تمہارے ایمان کا محافظ بھی ہے. اب یہ میرے دل کی خواہش ہے نا میں جس کو مرضی دوست بناؤں، کیا ایسا ہی ہے نا؟ یہ میری دل کی خواہش ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع نہیں کر دیتا. میری سوچ، میری فکر، میری خواہش اپنی مرضی سے نہیں. میری خواہش وہ ہو جو چاہت ہے میرے رب اور اس کے رسول کی، وہ میری چاہت ہو، وہی میری خواہش ہو. اس سے بڑھ جائیں گی خواہشات تو وہ ایمان کے حصار کو کراس کرتے ہوئے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں. سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابو ذر جانتے ہو ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ ایمان مضبوط کیسے رہتا ہے؟ تو کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ابو ذر دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، یہ ایمان کا مضبوط ترین کڑا ہے. دوستی نقصان دیتی ہے تو اگر اچھی دوستی ہے، دوستی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دشمنی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی ہی ایمان کا ایک مضبوط ترین کڑا ہے. اور میں نے پچھلے خطبے میں یہ بھی عرض کیا کہ انسان الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو تم دوست کس کو بنا رہے ہو. آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ دوستی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا بے حیائی، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو یا معاشرتی ہو. عورت کے حوالے سے عرض کیا عورت اخبارات کی زینت ہے. ہر جو آپ کا سیگمنٹ ہے آپ تشہیر کر رہے ہیں، آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ عورت کے بغیر پوری نہیں ہے. آپ کی عورت کو بازار کا مال بنایا ہے. عورت بھی بہت بڑا فتنہ. پھر میں نے مال و دولت کے حوالے سے بات کی، آئی ڈی اے کے اندر لوگ پھنس گئے، یورپ میں اپنا ایمان جا کے لوٹا رہے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ. اور میں نے فتنہ پرور سکالروں کی بھی بات کی، بہت سارے فتنہ پرور سکالر ہیں. دوستی کی بات کی کہ بے دین دوست آپ کے ایمان کا ڈاکو. اور پھر چھٹی بات، بددیانت انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور بددیانتی کی وجہ سے میں کاروبار کے اندر دھوکہ اور بےایمانی کرتا ہوں، بددیانت ہوں.
اس لیے 2 نمبری کرتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، کم تولتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، ضرورت سے زیادہ منافع لینے کی کوشش کرتا ہوں ان چیزوں کے اندر جو عام بازار کی اشیاء۔ ان ساری چیزوں پر میری خواہشات غالب کیوں ہیں؟ کیونکہ میں امانت دار نہیں۔ اور یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں۔ آج تو میں نے دیکھا ہے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، آپ کسی عزیز کو تھوڑے سے پیسے پکڑا دیں، یار یہ امانت ہے، چند دن بعد میں واپس لے لوں گا، جب آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں پاجی میں تو لا بیٹھا ہوں، تجھے لگانے کے لیے دی تھی۔ کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت۔ اور میں عرض کرتا چلو، سب سے بڑی امانت آپ کے پاس کون سی ہے جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں پتا۔ اس اعتبار سے جو جس امانت کی بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ غور کیجئے گا، سب سے بڑے بددیانت واقعہ ہوئے ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ سب سے بڑی امانت تمہارے پاس۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس دین کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس دین کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈرنے لگے اس کو اٹھانے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور دین کو قبول کس نے کیا؟ انسان نے کہا تھا بتاؤ الستُ بربکم، انسان نے کہا تھا قالوا بلا، ہم نے مان لیا تیری اتباع، تیرے حکموں کی پیروی، تیرے دین کی پیروی، ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ تیرے احکامات کے لیے ہوگا، نبی کے طریقے پہ ہوگا۔ ہم وعدے بھی کر بیٹھے اور وعدہ توڑ بھی دیا۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پاسدار ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے پاس سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین، یہ امانت ہے نا۔ اللہ نے اسی امانت کی بات کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا، آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، سب ڈر گئے، انکار کیا، انسان نے اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد پھر انسان بدعہدی کرتا ہے، پھر انسان بدعہدی کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم اس عہد کی طرف لوٹ آئیں، ہم اس عہد کی طرف لوٹ آئیں جو رب کی امانت ہے میرے پاس، آپ کے پاس، ہم اس امانت کے اندر خیانت نہ کریں۔ سب سے بڑی امانت اللہ کا دین ہے میرے پاس، آپ کے پاس۔ پھر ایمان کس کے پاس ہے؟ یہ وہ لوگ تھی، وہ چیزیں تھیں جو انسان کو فتنوں میں مبتلا کرنے والی۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ان سے بچے ہوئے کون ہیں؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، حدیث کے اندر مختلف الفاظ ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں نا، اس نے ایمان کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیا۔ یہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز جیسے انسان مٹھاس محسوس کرتا ہے ایمان کی میرے بھائی، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول سے پوری کائنات سے بڑھ کے محبت ہو۔ جب انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے ساری کائنات سے بڑھ کے محبت ہوگی تو بتاؤ وہ خواہشات کا غلام ہوگا؟ وہ پھر اپنی دکان پہ، اپنی مسجد میں، اپنے بازار میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنے شہر میں، اپنی کورٹ میں، اپنی کچہری میں، کیا پھر وہ ایمان بیچے گا؟ بیچے گا ایمان؟ میں نے عرض کیا تھا ہم ایمان بیچتے ہیں، ہر جگہ ایمان بک رہا ہے، کہیں پھل نہیں ایمان بک رہا ہے، کہیں غلہ نہیں ایمان بک رہا ہے، کہیں دین نہیں ایمان بک رہا ہے، کہیں گواہیاں نہیں ایمان بک رہا ہے، ایمان بیچ رہے ہیں۔ اور جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، اللہ کی قسم ہے نہ وہ ایمان بیچنے والا ہے اور نہ ہی وہ خائن ہے، وہ امانت دار ہے۔
اس کو پتا ہے نہیں مجھے میرا دین عزیز ہے, میرا ایمان عزیز ہے, میں بے ایمان نہیں ہو سکتا, بد دیانت نہیں ہو سکتا, مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے. میں کیسے بد دیانت ہو جاؤں, میں کیسے خائن ہو جاؤں, میں کیسے جھوٹا ہو جاؤں, میں کیسے سود خور ہو جاؤں. مجھے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اس بات کی اجازت دیتی نہیں. پہلی بات, وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا جو زندگی میں پریورٹی کس کو دیتا ہے, اپنے رب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسری بات, من احب عبدا لا يحبه الا للہ, کسی شخص سے وہ دوستی کرتا ہے تو کس لیے, صرف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ملنا ہے اور اللہ کے لیے جدا ہونا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جس کی دوستی اللہ کے لیے ہے وہ ایمان کا محافظ ہے, ایک دوسرے کے ایمان کے محافظ ہیں. یار چھوڑ دو یہ رنگ رلیاں, یہ دو نمبری کی دوستیاں. کیا دوستی ہے, چلو یار آؤ کٹھے بیٹھ کے شیشہ پئیں گے, آؤ یار کٹھے بیٹھ کے شراب پئیں گے, آؤ یار کٹھے بیٹھ کے لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے. یار ملنا اور جدا ہونا اللہ کے لیے نہیں ہے, ایسے خواہشات کے لیے. آؤ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, آؤ کٹھے بیٹھ کے یہ کریں گے. اور چھوڑ دو یار, ان سے کہو کہ چھوڑیں, بڑی لمبی ہو گئی یہ دوستی, چھوڑو, آؤ اللہ کے لیے بیٹھیں, ملیں تو اللہ کے لیے, ایک دوسرے کے ایمان کی اصلاح کریں. اور سب سے بڑی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں, اپنا تعلق علماء سے قائم کریں. آپ کے دلوں میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں علماء کے خلاف. آپ کا سوشل میڈیا, آپ کی معاشرت, آپ کی سماجیات, آپ کے معاشرے کے لوگ, یہ آپ کے دلوں میں علماء کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں کہ ان سے دوری اچھی ہے, یہ لوگ اچھے نہیں ہیں, بڑے برے ہیں. نہیں میرے بھائی, اللہ کی قسم ہے یہ تمہارے ایمان کے محافظ ہیں. جو سچے علماء ربانیین ہیں یہ آپ کے ایمان کے محافظ ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ ہمارے بھائی خالد جوید صاحب, اسی مسجد کے نمازی, یہاں جمعہ پڑھنے والے, ان کا لاہور ایک ہاسپٹل میں آپریٹ ہوا ہے, اسپائن کا آپریٹ تھا ان کا, اللہ نے کامیاب کیا الحمدللہ. اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ آئیں گے نا وہاں سے, ان سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ وہاں کتنے علماء کے آپ کے ساتھ رابطے تھے, اور دوران آپریشن کتنے علماء مصلی ڈال کے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے تھے. ذرا پوچھ کے دیکھیے گا. میرا تعلق شراب پینے والے سے, چوری والے سے, ڈاکے والے سے, منڈی والے سے, تاش کھیلنے والے سے, کرکٹ کھیلنے والے سے, میرے یہ تعلقات ہیں. تیرے لیے کوئی دعائیں نہیں ہوں گی, وہ رسمی دعائیں. علماء سے تعلق قائم کرو, تمہاری میتیں بھی لاوارث نہیں ہوں گی. یہ دوستی, مولوی کے ساتھ دوستی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. نہ وہ تمہارا بزنس پارٹنر ہے, نہ اس نے تمہارے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلنی ہے, نہ شراب پینی ہے, نہ دو نمبری کا دھندا کرنا ہے. اس کے ساتھ تعلق بناؤ اللہ کے لیے. اللہ کی قسم میں نے ایسے دوستوں کی میتیں دیکھی ہیں, پیچھے 5-5, 6-6 علماء کھڑے ہیں. کسی نے فون کر کے نہیں بتایا کہ ہماری میت لوارث پڑی ہے, مولوی صاحب آ کے جنازہ پڑھا جائے. نہیں, ان کا تعلق علماء کے ساتھ تھا اور پیچھے علماء کی صف ہے. وہ بھئی آپ جنازہ پڑھیں, میں اس قابل اس نیک آدمی کا, آپ پڑھائیں. علماء ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں کہ کون اس کا جنازہ پڑھائے. آؤ میرے بھائیو, محبتیں ہوں تو ایسی, تعلق ہو تو ایسے, بیمار ہوں تو پشت کے پیچھے دعائیں ہیں, علماء کی دعائیں ہیں. اگر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو علماء کی صف ہے کہ کون آگے بڑھ کے اس کا جنازہ پڑھائے. وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے. اس کے جنازے پہ کوئی سیاسی جنازہ نہیں ہے, کوئی منہ ملازہ نہیں ہے, کوئی ذاتی رشتہ داری اور تعلق نہیں ہے. من کانا, وہ شخص, من احب عبدا لا یحبہ الا للہ. محبت کرنی ہے علماء سے کرو. یہ تمہاری دنیا کے اندر بھی خیر خواہ ہے, تمہاری آخرت کے بھی خیر خواہ ہے. اور تیسری بات, یہ 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات, جیسے انسان ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. ایمان کی مٹھاس وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ, جو ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنا. كَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بچایا ہے. كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَ فِي النَّارِ,
کفر کی طرف لوٹنا کیسے ناپسند کرے؟ جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جیسے اس کو آگ میں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے کہ اگر میں نے ایمان سے پیچھے ہٹا تو آگ میں چلا گیا، وہ آگے بڑھتا رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہوں سے ڈر جائے؟ یہ بھی سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث آتی۔ ایک شخص نے پوچھا تھا، ابو امامہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ، حدیث کے اندر آتا، ایک شخص نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے تب تو مومن ہے۔ میں نے پچھلے خطبے کے اندر عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ایمان کی کیفیت، اور بھی موسیقی اچھی لگتی ہے تو گانا سنتے ہیں، اور نیم برہنہ عورت ہمیں موبائل پہ یا ٹی وی پہ اچھی لگتی ہے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب جب تمہیں برائی ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے تو تمہارے ایمان کا لیول چیک کر لیں کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب تجھے نیکی اچھی لگنے لگے اور تجھے گناہ سے نفرت ہو تب تو مومن ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی گناہ کیا ہے تاکہ مجھے پتا تو ہو نا، میں اس کو ناپسند کروں۔ فرمایا وہ چیز جو تیرے دل میں شک و شبہ پیدا کرے، جو تیرے دل میں کھٹکے، اس کو چھوڑ دے، وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ سچی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات کر رہا ہوں، اور دکھ کی میرے بھائیوں اور بہنوں بات یہ ہے کہ ہمارے دل نے، کیونکہ دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے دل نے بہت سارے گناہوں کو گناہ سمجھ نہیں چھوڑ دیا۔ وہ ڈرے کیا؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر۔ میں یہاں وہ فہرست گروانا شروع کر دوں وقت ختم ہو جائے گا کہ کتنے، یہ میں آلریڈی جمعے پڑھا چکا ہوں اس پہ، یہ کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو ہمارا معاشرہ گناہ نہیں سمجھتا۔ تو جب میرا دل گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو اس میں ایمان ہوگا؟ اس میں ایمان نہیں۔ لہذا ہمیں ڈرتے، پہلی بات سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ نمبر 2، کسی سے محبت ہو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور تیسری بات کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ایسے ڈرے جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ 3 باتیں جس بندے کے اندر موجود ہیں اس کے اندر صرف ایمان ہی نہیں، حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ میں اکثر کہ مولوی صاحب نماز ہی پڑھنے چس نہیں ہوندی، مزہ نہیں ہوندا، سواد نہیں ہوندا، دل نہیں لگتا، خیالات نہیں، وہ جان چھوڑتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ مزہ نہیں آتا۔ یہ 3 چیزوں کر لو نا تم، پھر نماز میں مزہ نہ آئے تو مجھے پکڑ لے کہ مولوی صاحب تساں حدیث سنائی سی اور 3 تے عمل بھی کیتا ہے پھر بھی نماز چ مزہ نہیں آیا، یا مینوں آگے پڑھ لو۔ اچھا، اب خلاصہ، پہلی بات ایمان کی حفاظت آپ کی عبادت ہے، اور میں نے پچھلے خطبے کے اندر 3 مختلف مقامات سے قرآن کی آیات پڑھی تھی، اور جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے۔ جلد بدیر ان آیات کے آگے پیچھے ان عبادات کا تذکرہ موجود ہے، جہاں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اچھا، مومن کامیاب ہو گئے، پہلی بات ہی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع سے پڑھتے ہیں۔ اور پچھلے خطبے کے اندر 3-4 مقامات آپ کے، تو پہلی بات کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی حفاظت تمہاری عبادات ہیں، فرائض ہیں، ان کے بغیر اللہ نہ ایمان قبول کرے گا نہ تمہارا دین قبول کرے گا۔ عبادات جو ارکان اسلام ہے ہم نے انشاءاللہ پورے کرنے، یہ ارکان اسلام میرے ایمان کے محافظ ہیں، ارکان اسلام میرے ایمان کے محافظ ہیں۔ دوسری بات، دوست ایمان کے محافظ ہیں۔ میں عرض کر چکا اس حدیث کے اندر کہ علماء کے ساتھ، دیندار نوجوانوں کے ساتھ، جو دین کو اس کی جگہوں سے تلاش کرنے والے۔ ایسا نہیں، ہمیں ایسا دوست نہیں چاہیے نماز بھی پڑھے جھوٹ بھی بولے، نہیں چاہیے دوست۔ نماز بھی پڑھے، کاروبار میں 2 نمبری کرے اور کہے کیا کرے، مجبوری ہے، دنیا بھی تو رکھنی ہے، ہمیں ایسا دوست نہیں چاہیے۔ نمازیں بھی پڑھے اور نشے بھی کرے، ہمیں ایسا 2 نمبر دوست نہیں چاہیے۔ پھر نمبر 3، دعوت دین دیں میرے بھائیو، اگر آپ نے ایمان کی خیر چاہتے ہیں
لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. اور میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا، میں بتاؤں گا کہ دعوت دین کب تک دینی ہے. اب ہماری کیفیت محترم حافظہ پتہ کیا ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے، ایک برتن سے پانی جب دوسرے برتن میں ڈالتے ہیں تو ایک وہ لمحہ آتا ہے جب پانی نہ پچھلے برتن میں ہوتا ہے نہ اگلے برتن میں ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ خیر سے ہم نکل رہے ہیں اور ہمارا سفر کس طرف ہے؟ فتنوں کی طرف اور شر کی طرف. اور اس دور کے دانے پہ کھڑے ہیں. قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو نا تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. یہ جو آیت ہے نا، ابو امیہ شعبانی تابعی ہیں، انہوں نے صحابی سے سوال کیا، ابو ثعلبہ خشنی سے، ابو داؤد کی حدیث ہے 4341 نمبر. سوال کیا کہ اے ابو ثعلبہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کے بارے میں یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا ذرا سمجھائیں. ابو ثعلبہ خشنی فرمانے لگے، اللہ کی قسم ہے تو نے اس بندے سے سوال کیا ہے کہ جو صاحب علم ہے. مجھے اس آیت کے علم کا پتہ ہے، اس کے مفہوم کا پتہ ہے. اور کیوں پتہ ہے؟ میں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایمان والو اپنی جانوں کو لازم پکڑو، لوگوں کی فکر چھوڑ دو. میں نے بھی سوال کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے جاؤ، نیکی کی تبلیغ اور برائی سے منع کرتے جاؤ. کب تک کرتے جاؤ؟ ہماری وہ کیفیت ہے، خیر والے زمانے سے نکل کے فتنوں اور شر کی طرف ہمارا سفر ہے. کب تک تم نے کرنی ہے یہ دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ کہ جب تک لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، لوگ ہرس اور بخل کے پیچھے نہیں پڑ جاتے. ہم دنیا کے حریص ہیں کہ نہیں؟ کتنی ہرس ہے ہمیں دنیا کی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کا میرے خیال کوئی اینڈ نہیں آ رہا، حریص حریص اور حریص. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی میں دیانتداری کی بات کروں گا، ابھی بخیلی 100% پوری نہیں ہوئی ہے. ہرس ہے، 90% سے زیادہ ہرس ہے، لیکن بخیلی پوری بہت سارے ہیں. جب بھی ہم نے نیکی کی ترغیب دلائی، لوگوں نے فوراً پیسے خرچے، کہتے ہیں لو جی ہم خرچتے ہیں. ابھی بخیلی پوری، ابھی بہرحال ہم اس دور سے نکل رہے ہیں، خیر کے دور سے نکل رہے ہیں کہ جب لوگ حریص ہو جائیں گے، بخیلی کی اتباع کرنے لگیں گے، خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے، دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اپنی بات، اپنی رائے قائم کریں گے اور اپنی رائے کو ترجیح دیں گے. دیکھ لو ہر پڑھا لکھا بندہ، مولوی صاحب ٹھیک ہے جو تساں گلاں بیان کیتیاں ٹھیک ہے، لیکن نا میری رائے کچھ اس طرح ہے. ایک دن ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کالج میں میرے ساتھ، تو ایک مسئلے پہ بات چل رہی تھی، یہ حدود پر چور کے ہاتھ کاٹنا اور زانی. پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ذرا نا سخت سزا ہے. یہ حدیث اب سن رہے ہیں نا، میں سنا رہا ہوں کہ جب لوگ اپنی رائے قائم کریں گے، کسی بات کے بارے میں رائے قائم کرنا بری بات تو نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی رائے کو ترجیح بھی دیں گے، اپنی رائے کو ترجیح بھی نہیں جڑی گل میں کہہ رہا نا بس وہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. فرمایا یہ 3-4 کام، ہرس اور بخیلی کی تباہ ہوگی، لوگ خواہشات کی پیروی کریں گے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اور اپنی رائے کو ترجیح دیں گے. یہ 5 چیزیں جب ہونے لگ جائیں نا، پھر علیکم انفسکم، پھر تم نے اپنی جان اور اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم، پھر اپنی جان کی فکر کرنی ہے. اور اس کے بعد صبر والا دور آنے والا ہے. صبر والا دور
کہ جب دین پر صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، مشکل ہو جائے گا دین پہ عمل کرنا۔ اور اس وقت جو دین پر عمل کرے گا میرے بھائیوں، وہ فتنوں کا دور آ رہا ہے، اور آپ پھر بھی خیر موجود ہے لوگوں کو دین کی۔ میں ایک جمعے کہنا یار اگلے جمعے وقت نہ آئے ہو جے، جمعے کے شروع میں بات لوگ آ جاندے، اس کا مطلب ابھی خیر کی بات سننے والے موجود ہیں لیکن تھوڑے ہیں۔ پھر میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم انڈیلے جا رہے ہیں، خیر کے جو ڈول ہے اس سے شر کے ڈول کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت فتنوں کے دور میں جب دین پہ صبر کرنا مشکل ہوگا، ایسے جیسے ہاتھ میں آگ پکڑنا، آگ کا انگارہ پکڑنا، اس وقت جو دین پہ پکا رہے گا نا اس کو 50 لوگوں کے عمل کا اجر ملے گا۔ ایک عمل تم نے کیا نا، اجر اس کا پتہ کتنا ہوگا فتنوں میں؟ جیسے 50 نیک بندے عمل کرتے۔ ابو سالبہ نے پوچھا اللہ کے نبی 50 ان کے دور کے یا ہمارے دور کے؟ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 50 ان کے دور کے یا ہمارے 50؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ تو فتنوں کے دور کا ہوگا لیکن جو دین پہ قائم رہے گا تم جیسے 50 بندوں کا اجر اس کو ملے گا۔ تم جیسے 50 بندے ہیں، اور یار ہماری اوقات اور وہ صحابہ کرام، ہماری اوقات تو یار دیکھیں ہم، لیکن اللہ نا اوقات بناتا ہے، اللہ تمہاری اوقات بنائے گا۔ اگر فتنوں میں، شر میں، برائی میں تم دین پہ ڈٹے رہے، ایمان کے محافظ رہے، تو اللہ 50 ان جیسے لوگوں کا اجر تم کو عطا کرے، ایک عمل۔ پھر دعا کرنی ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے؟ دعا کرنی ہے، آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایمان اور خیر کی دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ایمان پہ قائم رکھنا، اللہ مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق دینا جو ایمان کی محافظت کا سبب ہوں، تیری رحمت کا سبب ہوں، تیری مغفرت کا سبب ہوں۔ میرے بھائیوں یہ دعا کرنی ہے۔ اور ایمان کی بات کو کہے نا میں بڑا پہلوان ہوں، میں نماز کے ذریعے تلاوت نہیں، اللہ سے دعا بھی کرنا پڑتی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنا پڑتی ہے۔ دیکھیں اللہ اولاد تو اللہ دیتا ہے نا، ایک فطرت کا تقاضا ہے، ایک انسانی زندگی کے مراحل ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو رب کے در سے چمٹ چمٹ کے رو کے اولاد کے لیے سوال کرتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے اختیار میں کریں، نماز پڑھیں، روزہ زکات یہ کریں، لیکن ایمان پہ قائم رہنے کے لیے رب سے خصوصی دعا۔ کوئی کرتا ہے دعا آپ میں سے؟ یا اللہ نا آلٹو دا ماڈل نواں ہے، یا اللہ لینا ہے BMW، یا اللہ آڈی، یا اللہ فلانی، یا اللہ میری ایک ہی خواہش پوری کر دے، یا اللہ بے نا میرے دوست کتنے پہنچ گئے، یا اللہ میں تیرا کی بگاڑ ہے، یا اللہ پوچھتے دے دے، یا اللہ مینوں دے دے، یا اللہ میں کبھی سوچے اللہ سے مانگے اللہ مجھے ایمان دے، اللہ مجھے ایمان پہ قائم رکھ، اے اللہ فتنوں کے اندر مجھے ثابت قدمی عطا کر۔ کبھی یہ نماز کے بعد مانگے؟ جو مانگتے ہیں خوش قسمت ہیں، جو نہیں مانگتے ان فتنوں کے دور میں میرے بھائیوں مانگنا شروع کر دو رب سے، اے اللہ مجھے ایمان پہ استقامت عطا کرنا، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو ایمان پہ اور موت دینا تو شہادت کی۔ یہ دعائیں کیا کرے میرے بھائیوں، دعاؤں کے بغیر بھی کام بننے والا۔ یہ چیزیں میں نے بتائیں جو تمہارے ایمان کی محافظ ہیں۔ آخری حدیث بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدل اسلام غریباً، اسلام غریب شروع ہوا تھا، اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور ایسے ہی لوٹ آئے گا جیسے اجنبی تھا۔ جیسے بلال اس معاشرے میں اجنبی تھا، صہیب اجنبی تھا، ابو بکر اجنبی تھا، عمر اجنبی تھا، عثمان کی کر دے، ہمارے باپ، ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم، ہماری سیاست، ہماری چدراہٹ، ہماری محفل، ہماری یہ چند کدھر کیا کرتے پھرتے ہو، کیا کر؟ وہ اجنبی تھے، مارے گئے اللہ کے رستے میں، شہادتیں پائی، تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے رستے میں۔ جب یہ رب کے پاس جائیں گے نا اللہ پوچھے گا نعمتیں دی تھی، روزی دی تھی، رزق دیا تھا، زمین دی تھی، اولادیں دی تھی، چودراہٹیں دی تھی، فضیلت دی تھی، علم دیا تھا، سب کچھ کیا کیا؟ یہ مسکین غریب اجنبی کہیں گے اللہ
ساری زندگی لڑتے رہے دنیا سے تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان لے کے آئے ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں، اللہ ان کا ایمان قبول کرے گا۔ بدل اسلام و غریبا، اسلام اجنبی شروع ہوا، اجنبی کیا تھا؟ لوگ اجنبی سے جو اسلام کے ماننے والے تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، کہ جس طرح یہ اجنبی شروع ہوا تھا نا ویسے اجنبی لوٹ جائے۔ آج فتنوں کے دور میں دین پہ جو پکا پہرے دار ہے کہتے ہیں بھائی عجیب ہی بندہ ہے۔ میں نے کہا تھا علماء سے دوستی لگائیں، جی مولوی نے دوستی لا لئی تو منڈے دے ویاہ تے سد لیا تو خسرے تو کوئی نہیں نچنے، لائٹاں جھنڈیاں ڈانس میوزک۔ بھائی مولوی صاحب نے کہا تسی نا ولیمے تے آئے، انہوں نے پھیر کے ویلے باہروں باہر نا اتنے ہوٹل تے کھڑ کے، ہوں تلک تے ماڑا جہا ہے مولوی صاحب، انہوں نے روٹی کھوا چھڑے باہر میں اتنے ہوٹل تے کھڑ کے۔ اجنبی ہے مولوی، اجنبی ہے کہ اس نے سارے پروگرام کا ستیہ ناش کرنا، انہوں نا ذرا سیڈ تے کر لو پر، اور تیرے ایمان کا محافظ ہے ظالم، تیرے ایمان اجنبی نہیں ہے۔ میں یہ محفل یہ مجلس یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں، مولوی صاحب آ گئے تو مجلس پھبنی کو نہیں، یاری بیلی 100 پیڑی گپ شپ ہونی ہے، وچ مولوی بھی آ گئے تو پیڑی گپ شپ، ساری مجلس دا مزہ کرکرا ہو جائے۔ یہ اجنبی ہے اس معاشرے میں نا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، سن لیجئے، اجنبی ہے لیکن کائنات کی سب سے سچی زبان کہہ رہی ہے او اجنبیو تمہارے لیے اللہ کے ہاں بڑی خوشخبریاں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں، تم دین کے محافظ ہو۔ یہ بیچارہ لوگ بات کرے وہ پروفیسر صاحب وہ ایڈی ایڈی تنی تک لمبی داڑھی رکھنا، ایک ادھر دا سوال، ہاں جی اللہ کے دین کا مذاق کرنا جی؟ کہتے ہیں یہ ناف تک لمبی داڑھی رکھ لینا یا گھٹنوں تک لمبی داڑھی رکھ لینا یہ کون سا دین ہے؟ ماڈرن لوگوں کو عجیب لگتا ہے نا یہ اجنبی بیچارہ ہے۔ اچھا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائیو سنو، تمہاری داڑھی نہیں ہے تمہیں اچھی لگتی نہیں ہے، عجیب لگتی ہے اس معاشرے کے اندر۔ اچھا تم دیکھ نہیں رہے کہ نبی کے ایک اشارے اور ایک حکم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، واف اللحى وقص الشارب، داڑھیوں کو چھوڑ دو مونچھیں پست کرو۔ یار اس معاشرے چ بندے دی قربانی نہیں جنہیں داڑھی بھی رکھی پھر رکھی نہیں، جتھے گئی ہے جان دیتی ہے، کیوں؟ میرے نبی دا حکم، اس کی قربانی نہیں ہے اس گندے معاشرے کے اندر۔ ہاں یار گل تو تیری بھی ٹھیک ہے، میں آپ اپنے اینڈ پہ سوچ رہے تھے، ذرا اس کے اینڈ پہ جا کے سوچے نا۔ کہتے نہیں وہ قبضہ، بھائی وہ ایک وہ دو صحابہ نے جو ان کا عمل تھا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ قبضہ کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ کیوں چھوڑ رہا ہے کہ نہیں میرے نبی کا حکم اسی طرح ہے؟ وہ اجنبی لگ رہا ہے نا ان کو، اے کی کرتا پھر دے اے فطوبى للغرباء۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجنبیو قائم رہنا تمہارے لیے بڑی بشارتیں، اللہ سمجھ کے عمل